فرمائے. اگلی صورت چھوٹی ہے, سورہ الم نشرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک, اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ مبارک جو ہے فرشتوں کے ذریعے کھولا, اس کا آپریشن کیا اور اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال کے اس کو دھویا آب زمزم سے, اور پھر اس میں سے جو بھی شیطان کا حصہ تھا, کوئی علائش وغیرہ تھی, وہ نکال کے پھینک دی, اور پھر حکمت اور نور سے بھر کے اس کو پھر اس کی جگہ پہ رکھ دیا. یہ صحیح احادیث میں بخاری شریف میں اور دوسری صحیح جو احادیث کی کتابیں ہیں اس میں یہ واقعہ ہے. یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے, یہ صحیح واقعہ ہے. اور ایک دفعہ نہیں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا, یہ کم از کم 4 دفعہ ہوا ہے. ایک جیسے ابھی میں بتا رہا تھا 4 سال کی عمر میں, پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس وقت, اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ گئے ہیں اس وقت یہ سارا پروسیس ہوا ہے. تو ایک تو اس کا یہ مطلب ہے. دوسرا یہ ہے کہ شرح صدر کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں, کسی عقیدے پہ, کسی نظریے پہ دل کھل جانا اور بالکل جو ہے نا مطمئن ہو جانا انسان کے, ہاں یار یہی حق ہے اور بس مجھے سمجھ آ گئی ہے, آئندہ میں تو اس پہ بڑے ڈٹ جاؤں گا. یعنی اس کو کہتے ہیں سینہ کھل گیا, یعنی بالکل شرح صدر, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے شرح صدر. یعنی آپ کو اس پہ شرح صدر ہے کہ نہیں. ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی جان آپ کو اس معاملے میں شرح صدر ہوا ہے کہ نہیں, تو آپ کہتے ہیں ہاں یار بالکل میں مطمئن ہو گیا ہوں, میرا یقین بڑھ گیا. تو یہ شرح صدر جو اسلام کی تعلیمات پہ ہیں اس پہ شرح صدر ہونا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو شرح صدر تھا ہی, لیکن ہمیں اسلام کے بارے میں کتنا شرح صدر ہے اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے, اور ہمارا کتنا یقین ہے, اور ہم اس کے لیے کتنا پھر تڑپتے ہیں, کتنی ایفرٹ لگاتے ہیں. یہ ایک جو ہے نا سوال ہے ہمارے لیے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا, الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ, جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی. اس میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے, لیکن جو سب سے بہترین قول ہے کیونکہ مکی صورت ہے تو وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے تو لوگ مسلمان نہیں ہوتے تھے آگے سے, تو آپ کے اوپر بڑا بوجھ پڑتا تھا, آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی, بڑا آپ کو رنج ہوتا تھا. اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو اس میں آتا ہے کہ ہجرت سے پہلے یعنی جو بھی حج کا موقع آتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کو جا کے ملتے تھے, اور جو مختلف قبائل آئے ہوتے تھے ان کو ملتے تھے, اور ان پر اسلام پیش کرتے تھے کہ آپ اسلام قبول کر لیں. تو ایک حج پہ آپ نے تقریباً 14 قبائل کو دعوت دی, 14 قبیلوں کو, یعنی پورا قبیلہ آیا تو تھا اور ان کا سردار, اس کو جا کے ملنا اور پھر ساری بات چیت اور پھر اسلام پیش کرنا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ایک بھی مسلمان نہیں ہوا, ایک نے بھی آپ کی بات نہیں سنی, اور آگے سے بڑی بڑی بدتمیزانہ قسم کے جواب آگے کئیوں نے دیے. تو اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ نبی ان کو تو جو تکلیف ہوتی تھی, آج کے دور میں دیکھیں کہ جو بھی انسان, جو بھی اللہ کا بندہ دین کی دعوت دے گا, دین کی طرف بلائے گا, اور آگے سے لوگ رسپانس نہیں کرتے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے یہ بوجھ ہٹا دیا, آپ کی تکلیف دور کر دی جس سے آپ کی کمر ٹوٹ رہی تھی. وہ کیا ہوا کہ وہ پھر آہستہ آہستہ لوگ اسلام لانا شروع ہوئے, خاص طور پہ جب پھر 11 نبوی میں اور پھر 12 نبوی میں. 11 نبوی میں 6 جو ہے نا مدینہ کے لوگ آئے حج کرنے کے لیے, وہ مسلمان ہو گئے. اگلی دفعہ پھر 12 لوگ آئے, وہ مسلمان ہو گئے, یعنی 12 نبوی میں. اور 13 نبوی میں پھر 72 لوگ جو ہے نا وہ آئے مدینہ سے, جو کہ مسلمان ہو چکے تھے, کیونکہ وہاں پہ حضور پاک کے نمائندہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تبلیغ کر رہے تھے, اور وہاں پہ اوس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا. خزرج کے بہت زیادہ قبائل جو ہے نا وہ مسلمان ہو چکے تھے. تو یوں اللہ تعالیٰ نے پھر آپ سے بوجھ ہٹا دیا کہ اب تو کافی لوگ اسلام لے ہیں, اور یوں آپ کا بوجھ ہلکا ہوا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. بڑی مشہور آیت ہے, اور سیرت النبی میں اور مطلب عام بھی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر خیر ہوتا ہے تو یہ ضرور کوٹ کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 1400 سال پہلے اور مکہ کے دور میں جب بہت زیادہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا, اس دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا.
سوچنے کی بات ہے نا. ہم تو قرآن مجید پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ جب مسلمانوں کو ہر طرف سے مار پڑ رہی تھی اور باہر نکل کے نماز پڑھنا مشکل تھا, اپنے آپ کو مسلمان کہلانا باہر نکل کے مشکل تھا, وہ کافر پکڑ کے مارتے تھے, اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اور وہ دیکھ لیں ایسا بلند کیا کہ بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے. اس وقت سیرت النبی کے اوپر آج سے کئی سال پہلے کا یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ سیرت النبی پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں. 5 لاکھ سے زیادہ کتابیں. اور سیرت النبی, سیرت کا جو لفظ ہے وہ بے شمار زبانوں میں, انگریزی میں, فرانسیسی میں اور جتنی بھی یورپی زبانیں ہیں ان کی ڈکشنری میں سیرت کا لفظ جو ہے حضور پاک کی لائف کے بارے میں شامل ہو چکا ہے. یعنی اگر وہاں کسی بھی لینگویج میں جا کے آپ لکھیں نا سیرت, تو آگے آ جائے گا کہ بایوگرافی آف دی ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک تو یہ آپ کا ذکر بلند کرنے کی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر جب بھی کلمہ پڑھتے ہیں اس میں آپ کا ذکر ہے, اذان میں آپ کا ذکر ہے, نماز میں آپ کا ذکر ہے. کون سی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کا پھر آپ کے ذکر کے بغیر کوئی بات ہی نہیں پوری ہو سکتی, اور آپ کے ذکر خیر کے بغیر تو کوئی مجلس نہیں ہے, اور جس مجلس میں آپ کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ تو بیکار ہے. تو اس لیے اس کی بڑی تفصیل ہے اور اس پہ بہت زیادہ لکھا بھی جا سکتا ہے, بولا بھی جا سکتا ہے کہ آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہت بلند کر دیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, پس بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بلا شبہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یہ بڑی اہم آیات ہیں اور بڑی سبق آموز بھی ہیں. اس میں بڑا جو ہے نا قابل غور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے, تنگی کے بعد آسانی نہیں ہے. یہ نہیں کہ تنگی آ گئی پھر کچھ زمانے گزر جائیں گے تو پھر آسانی آئے گی, نہیں. ماں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ جڑا ہوا, جس طرح ہوتا ہے نا. تو جیسے دھوپ ہے تو اس کے ساتھ سایہ ہوتا ہے, دھوپ ہے تو سایہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے جیسے دن ہے تو رات ہے, اسی طرح اگر تنگی ہے تو آسانی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی تنگی ہے, ابھی مشکلات ہیں تبلیغ میں سارا کچھ, لیکن بہت جلد آسانی کا دور شروع ہوگا. اور پھر وہی ہوا جیسے مدینے کے لوگ مسلمان ہوئے اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے گئے, آپ نے ہجرت کی تو آسانی ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے پھر تاکید کی ہے کہ ہر تنگی کے بعد پھر آسانی ہے. یعنی پھر اگلی آیت میں بھی کہا گیا کہ ان مع العسر یسرا, بلا شبہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ تنگی آسانی, تنگی آسانی, اس طرح یہ لوپ چلتا رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ شروع میں تنگی تھی پھر آسانی ہوگی پھر قیامت تک آسانی رہے گی, ایسا نہیں ہے. پھر تنگی آ سکتی ہے پھر آسانی آ جائے گی. تو اس کی مثال وہی ہے نا کہ پہلے بدر میں مسلمانوں کے لیے آسانی ہوئی, ایک طرح سے فتح ہو گئی, لیکن اگلی ہی جنگ میں احد میں ایک طرح سے مسلمانوں کو شکست ہو گئی, مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا. شکست نہ بھی کہیں لیکن یہ ہے کہ بہت نقصان ہوا, تو پریشانی ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے نا مکہ فتح ہوا تو پھر آسانی ہو گئی. تو اس طریقے سے یہ تنگی اور آسانی انسان کے ساتھ بھی اس طرح چلتا رہتا ہے, کبھی تنگی ہوتی ہے کبھی آسانی ہوتی ہے, کبھی تنگی ہوتی ہے کبھی آسانی ہوتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور توکل ہو تو انسان تنگی میں سے بھی گزر جاتا ہے اور پھر آسانیوں والے معاملات ہو جاتے ہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے. ایک مفہوم مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو پھر آپ دعا کیجئے, دعا میں خوب محنت کیجئے. تو دعا کے بارے میں تو حدیث ہے کہ الدعاء مخ العبادہ, دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کے ساتھ گڑ گڑا کے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور اپنی جو بھی بلائیاں اور جو بھی خیر دین اور دنیا کے حوالے سے آپ مانگ سکتے ہیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے. یعنی جب آپ سارے معاملات سے دین کی مصروفیات سے فارغ ہوں تو پھر اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے, اپنے رب سے لو لگا لیجئے, اپنے رب کا ذکر کیجئے. جیسے کہ سورۃ نصر میں آیا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا
فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، یعنی کہ پھر جب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کا استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لگائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ ان 2 صورتوں میں پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کا جو پیغام ہے اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو جیسے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے گلہ کریں گے، شکوہ کریں گے کہ یا اللہ میرے بعد میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، تو اس وعید سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور قرآن مجید کو اگنور کرنے کی بجائے، اس کو پس پشت ڈالنے کی بجائے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔